الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان سے اخلاص کے ساتھ اعمال کی ضرورت ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت عام کی ہوئی ہے، اور نافرمان ہو یا فرمانبردار ہو، وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، وہ بت پرست ہو یا آتش پرست ہو، سب کے لیے اللہ نے اپنی نعمت عام کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی فراوانی کی ہے، اپنے نافرمانوں کے لیے بھی کی ہے اور خوب کر کے کی ہے، لیکن یہ چیزیں نعمتوں کا عام ہونا اور فراوانی ہونا یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ رزاق اللہ ہے۔ وہ ایمان والوں کا بھی رزاق ہے اور کافروں کا بھی رزاق ہے۔ دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے نا، سب کو رزق وہی دیتا ہے، اس نے رزق دینا ہے۔ اب یہ رضامندی کی دلیل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یوں سمجھے کہ اگر میرے پاس کوئی فراوانی ہے تو میرے پاس جو ہے نا فراوانی ہونا دلیل ہے رضامندی کی، یہ بات نہیں ہے۔ این آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو جانتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو برکت اور نعمتوں میں برکات جو ہے نا وہ نیکیوں کے ساتھ رکھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لائے اور تقوی اختیار کریں تو فرمایا کہ پھر ان کے اوپر آسمان سے برکتیں نازل کی۔ یہ نہیں کہا کہ رزق نازل کروں گا،
بلکہ فتحنا علیہم ابواب من برکات من السماء، کہ ان کے اوپر آسمان سے برکتوں کا نزول کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق کا عام ہو جانا، فراوانی ہو جانا، سب چیزوں کا دستیاب ہو جانا، اچھی سے اچھی چیزوں کا مل جانا، یہ انسان یوں نہ سمجھے، اس سے دھوکہ نہ کھائے کہ اللہ راضی بھی ہے، بلکہ راضی تب ہے کہ جس وقت اللہ کی طرف سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھولے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کی فراوانی سے جسم کو تو کچھ راحت ملے گی، دل کو سکون نہیں ملے گا، دل کو سکون کبھی بھی نہیں ملے گا۔ زیادہ مال، زیادہ دولت، زیادہ تعیش، عیش و عشرت کا سامان سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان بے سکون ہے، کیونکہ سکون انسان کے جسم کو نہیں پہنچتا، سکون انسان کے دل کو پہنچتا ہے۔ اور جب سکون ملتا ہے نا تو سمجھو کہ انسان کے دل کو سکون ملا، وہ انسان راحت میں ہوتا ہے، وگرنہ ٹینشن ہی ٹینشن ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر یوں تو بہت دیکھا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے مال و دولت رکھنے والے، بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز لوگ، وہ نیند کی گولیاں کھا کھا کر سو رہے ہوتے ہیں اور پریشانیوں کے لیے ڈاکٹروں سے ہر وقت رجوع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سکون کہیں نہیں ملتا، ٹینشنوں میں لگے رہتے ہیں۔ ایون گھر کے اندر بھی جا کر سکون نہیں ملتا۔ لیکن ایک جھوپڑی کے اندر رہنے والا انسان ہے اور اس کو ایک وقت کی روٹی ملتی ہے، دوسرے کی نہیں ملتی، وہ پھر بھی اگر دین پر ہے، نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس سے پوچھو وہ کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت سکون دیا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو بیمار ہو گئے تو وہ بخار ہوا ان کو، اور سخت قسم کا بخار ہوا۔ جب بخار ہوا تو ان کو ایسے بخار ہوا کہ دورے آنے لگے اور تھوڑا سا سکون ملتا تو ساتھی پوچھتے اس سے کہ کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ پاک نے دل کو سالم کیا ہے، جگر سالم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھ کو سالم رکھا ہے، اللہ نے زبان کو سالم رکھا ہے، اللہ نے سارے اعضاء میرے سالم رکھے ہیں، ایک بخار ہے تھوڑا سا، یہ تو کچھ نہیں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کا شکر ہے۔ اور ہم ایک تھوڑی سی بیماری ہو نا تو گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں، اور ایسا گلہ شکوہ زبانوں پر ہوتا ہے، اصل میں وہ سمجھتا نہیں ہے کہ نعمتیں نظر نہیں آتی نا تو پھر وہ چیز تھوڑی سی مصیبت بھی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان اس وقت پہ ہو کہ اس کا دل کا کنیکشن جڑا ہو تو پھر وہ نعمتوں پر نظر رکھتا ہے، نعمتوں پر نظر رکھتا ہے۔ حضرت لقمان، جو کہ لقمان علیہ السلام اس کے نبی تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اس کو بڑی حکمت دی ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا، پوری سورت اس کے نام پر ہے، سورہ لقمان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ پاک نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ یہ ملازم تھے اور باغ کے اندر کام کر رہے تھے، تو اس کے مالک نے کیا کیا کہ ایک پھل سے کچھ نچوڑ کے اس کو دیا، اور جس وقت اس کو دیا نا تو مزے لے کر اس نے پی لیا آرام سکون کے ساتھ۔ تو مالک نے چھوڑا کہ بڑا اچھا ہوگا، لیا تو بہت ہی کڑوا، بہت ہی کڑوا۔ اس نے کہا بھئی یہ کیا ہے، تو نے اتنے کڑوے کو اتنے مزے لے کر پی رہا ہے؟ انہوں نے کہا، تو عرض کرنے لگے کہ جن ہاتھوں سے میں ہمیشہ نعمتیں ہی کھا رہا ہوں، اگر یہ کڑوا بھی آ گیا نا تو اس کا کیا گلہ کروں میں، اس کا کیا گلہ کروں؟ اور ہمیں تو اتنی نعمتیں نظر نہیں آتی، بس تھوڑا سا جو گلے شکوے بس کے اوپر ہماری زبان کھل جاتی ہے، یہ کیا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، یہ وبال ہے، سارے رونے ہی رو رہے، سارے نعمتوں کا تو سوچ ہی نہیں رہے، کتنی رحمتیں اللہ کر رہے، کتنی نعمتیں دے رہے، اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کا شکر نہیں ہے۔ تو یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یہ بڑا ناشکرا ہے۔ اور یہ ناشکری اس کے اندر، یہ تو اس وقت بھی شیطان نے کہا تھا، جس وقت شیطان کو راندہ درگاہ کیا نا تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، ورغلاؤں گا، دور کروں گا آپ سے،
اور ان کو گناہ و فتنوں میں ڈالوں گا، لیکن پھر فرمایا کہ یا اللہ قلیل من عبادی شکور، اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت کم ہوں گے، اور فرمایا لا تجدن اکثرهم شاکرین، فرمایا کہ یہ اکثر آپ ان کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے، اور یہی ہو رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے۔ اور آج کا یہ دور ایسا ہے نا، اس زمانے میں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ زمانہ دور ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ یاد رکھیں، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانہ دور ہوتا چلا آ رہا ہے، ہر دن دوری ہو رہی ہے نا، ہر دن دوری ہو رہی ہے، اتنا ہی فتنے فساد بڑھ رہے ہیں، اتنے ہی فتنے فساد بڑھ رہے ہیں۔ آج سے پہلے اپنے بڑی عمر والے اپنے زمانے کو سوچیں کہ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے محبتیں کتنی ہوتی تھی۔ جب چھوٹے ہوتے تھے اس وقت اگر کسی لڑکی کے سر سے دوپٹہ اترتا تھا تو کتنا مایوب سا لگتا تھا، کتنے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس بچی کے سر سے دوپٹہ اترا۔ یہ چیز یہ انسان غیرت کے خلاف سمجھتا تھا، شریعت کے خلاف بھی تھی، دین کے بھی خلاف تھی، غیرت کے بھی خلاف تھی، اور وہ بری لگتی تھی۔ لیکن آج دوپٹہ اترا اس کو تو کوئی عیب ہی نہیں سمجھ رہا۔ اب انسان کے کتنے گراوٹ کا شکار ہو گئے، کتنے گر گئے انسان، کتنے گراوٹ کے شکار ہے، یعنی اللہ سے کتنا دور ہے، اور کتنا شیطان نے اپنے جگہ پکڑ لی ہے، کس طریقے سے گناہوں کو مزین کر کے رکھ دیا ہے۔ آج اگر اور اس وقت یقین جانے گیا، اس آج سے 20 سال پہلے غور کریں نا، اگر کوئی لڑکی پینٹ شرٹ پہن لیتی نا تو پتہ نہیں غضب ہو جاتا تھا کہ یار یہ کیا ہے لڑکی، اور آج تو آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، بس بچی ہے کچھ نہیں ہے، ماں باپ خود لا کر دے رہے ہوتے ہیں، کہاں گئی ہے حیا۔ اور پھر اگر جسم کے اوپر سب کچھ پینٹ شرٹ پہنی ہے نا، ہم اس کو پردہ سمجھتے ہیں، ہم کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے نا، جسم تو ڈھکا ہوا ہے، یہ جسم ڈھنکا نہیں ہے، ڈھکا نہیں ہے، یہ ننگا ہے۔ ربا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ساری ایسی عورتیں ہوں گی کپڑے پہنی ہوئی ہوں گی اور ننگی ہوں گی، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، فتنہ پھیلانے والی ہوں گی۔ اب یہ جو کچھ ہے، اگر یہ کیا کچھ ہے اور یہ کیا کچھ ہے، یہ عقل پہ پردہ ہے اور کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کو جس وقت یہ تھوڑا سا جس وقت ان کو نا ٹینشن ملی، لوگوں نے کہا مریم کہاں سے بچہ لے کر آ گئی، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم کہاں سے یہ لے کر آ گئی۔ پھر کہنے لگے ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یا اخت ہارون، اے ہارون کے بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کے باپ برے نہیں تھے، آپ کی ماں کوئی ناجائز نہیں تھی، یعنی غلط انسان نہیں تھی۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ تانا کس کو دیا؟ بہن کا رشتہ کس کا قائم کیا؟ اللہ نے۔ اور تو اس کی بات کو قرآن میں ذکر کیا، لوگوں نے کہا بھائی برا نہیں تھا، باپ برا نہیں تھا، ماں بری نہیں تھی، رزلٹ کہاں سے آ گیا؟ اب بڑا مشکل ہے کہ اپنی صفائی پیش کرنا، اور عورت صفائی پیش کرے، تو انہوں نے کہا کہ میں کیا صفائی پیش کروں، یہ ہے بچہ سامنے، یہی خود بولے گا۔ اس نے بچے نے بولنے لگا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ کیا عجیب انداز سے اس نے اپنے بیان کیا، اللہ نے بچے کو گویائی دی، چھوٹا بچہ ہے، اب دودھ پیتا بچہ ہے، سال کا بھی نہیں ہے، وہ لے کر جب آج دنوں کا، اور وہ بولنے لگا۔ اب لوگوں نے کہا بچے بولتے نہیں ہیں، یہ یقیناً کوئی قدرت کا کرشمہ ہے، مان گئے کہ بالکل ٹھیک ہے، صفائی پیش کی، لیکن وہاں پر نسبتیں کس کے ذکر کی؟ بھائی برا نہیں ہے، باپ برا نہیں ہے، ماں ایسی نہیں تھی۔ تو پھر بتائیں کہ جس وقت ماحول اور معاشرے میں ہماری بچیاں جب اس طرح جائیں گی تو کیا کہا جائے گا؟
یہ کس کے ہاتھوں میں پرورش کر کے بڑی ہوئی ہے؟ یہ کس کی تربیت اس کو ملی ہے؟ یہ کون سے فلمیں اور یہ دنیا کے اداکاروں کی اس کی جن خباستوں کو اپنا رہی ہے؟ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں نظر نہیں آ رہی۔ ازواج مطہرات، امہات طیبات طاہرات کی سنتیں نہیں ہیں، بنات طیبات کی سنتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ گھر میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ چیز ہوگی، بتائیں مجھے جانا کہاں ہے؟ یہ جانا کدھر ہے ہم لوگوں نے؟ یہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے؟ شاید امیر اور غریب کا کوئی فاصلہ ہے؟ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا جب میں نے یہ سوچا نا کہ ایک غریب کی بھی قبر اتنی سی ہے، ایک امیر کی بھی اتنی ہے، بڑے عہدیدار کی بھی اتنی ہے، اور جھونپڑی میں رہنے والے کی بھی اتنی ہے، میں نے سمجھا الحمدللہ اللہ بڑا انصاف والا ہے، اللہ بڑا انصاف والا ہے۔ لیکن ہم خود سوچیں، ہم کس کے ساتھ برا کر رہے ہیں؟ کسی کے ساتھ نہیں ہے سوائے اپنے ساتھ۔ اپنی جان کا دشمن کون ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ کس کو کیا ملتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرنی ہے؟ کیا ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کی نافرمانی کرنی ہے؟ صبح سے شام، شام سے صبح ہوتی ہے، اور صرف سنتوں کا جنازہ نکالنا ہم نے۔ کبھی کوئی عمل کرتا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے، میں ایسا نہ کروں۔ اور جھوٹ، غیبت، برائی، تکبر، حسد، اندر گند پڑا ہوا ہے، سارا غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں۔ انسان اپنے ظاہر کو پاک کر کے بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ ظاہر کی صفائی سے کچھ بھی نہیں ہے جب تک یہ دل صاف نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو میرے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، جو قلب منیب لے کر آئے گا۔ اور دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کتنے اچھے الفاظ کے اندر فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار ہوشیار، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، واذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوا پورا جسم ٹھیک ہے، وہ خراب ہوا پورا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، خبردار، ہوشیار، سمجھو، جانو، بیدار ہو جاؤ، وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دل کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، ڈاکٹر صاحب یہ دل کی حرکتیں بند ہو گئی، یہ مطلب ہے کیا؟ یہ دل ایسا بھی وہ تو روتے ہی رہتے ہیں سارے، وہ دل کا ٹکڑے گوشت کے اوپر جب حرکت آتی ہے تو سارے ہی بھاگتے ہیں۔ اور نہ بھائی، وہ دل کے اندر جو غلاظتیں پڑی ہوئی ہیں، جو کسی دنیا کے کسی ٹیکنالوجی کے اندر نہیں آتی، وہ کسی جو ہے نا ٹیسٹوں میں نہیں آتی، وہ بربادی جس نے انسان کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی درستگی، اور وہ یہ ساری غلاظتیں، یہ ساری برائیاں ہیں۔ کسی نے کیا رکھا، کسی نے کیا رکھا۔ او میرے بھائیوں، اس پر سوچیں، اس پر سوچیں۔ دل میں ہمدردی نہیں ہے، بھائی کی بھائی چارگی نہیں ہے، آپس کے رشتے نہیں رہے، مومن نہیں رہا، آپس کے تعلقات نہیں رہے، تعلقات ہمارے مفادات پر ہے، سلام ہمارا مفادات پر ہے، جان پہچان کی بلبوتے پر ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، وگرنہ کیا غرور اور کیا نشے کے اندر انسان پڑا ہوا ہے، برباد کر دیا اس دنیا نے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک عجیب روایت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن ایک آدمی ہوگا اور وہ اس کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک نیکی کے لیے وہ جائے گا، ایک نیکی کے لیے۔ کہا گیا یار یہ ایک نیکی تو ماں بڑا پیار کرتی ہے نا، ہو نہ ہو یہ ماں مجھے دے دے گی۔ والدہ کے پاس جائے گا، امی ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ کے پاس نیکیاں بہت ساری ہیں، مجھے ایک دے دو۔ والدہ کہے گی بیٹا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھائی کے پاس جائے گا، کہے گا بھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر بیوی کے پاس جائے گا کہ بھائی ساری زندگی تیرے لیے میں نے کھپائی تھی، سارے گناہ تیرے خاطر کیا کرتا تھا، ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مل گئی، میرا پلڑا درمیانی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا گناہوں کا اور نیکیوں کا۔ اللہ پاک عدل فرما دیں گے، اللہ پاک مہربانی کر دیں گے، ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ وہ کہے گی نہیں میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کہے کہ ایک آدمی ہوگا نا، وہ پوچھے گا بھائی آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ کیا کروں میں، جس کی خاطر دنیا میں سب دکھ غم لیا کرتا تھا، آج ان سب نے انکار کر دیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک بھاگے گا۔ وہ آدمی جو اکیلا ایک ہوگا نا، وہ یہ کہے گا بھائی اتنا پریشان کیوں ہے، میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے،
میرے پاس صرف ایک ہی نیکی ہے، یہ نیکی میرا کام نہیں آتی، اس لیے مجھے اس کے اوپر نجات تو نہیں ملتی، چلو یہ ایک نیکی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک عجیب شان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون ہے یہ؟ آج میرا وہ جی دینا کسی کو نوازنا میرا کام تھا، یہ کون سا عظیم انسان ہے جس نے یہ کام کیا؟ بلایا جائے گا، آجا سامنے، کس نے ایک نیکی؟ یا اللہ یہ ایک نیکی تھی، میں نے کہا اس کا کام بن جائے، میں تو ویسی بھی ایک نیکی سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے بندے تجھے پتہ ہے کہ یہ نوازشات تو میرا کام تھا، آج تو نے اتنی بڑی سخاوت اس جہان میں کی ہے، جا میری رحمت ہے کہ میں تجھے بھی بخشتا ہوں۔ ایک نیکی کے لیے تڑپیں گے، ایک نیکی کے لیے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، جو عمر گزار رہے ہیں، جو باپ ہیں اور بچوں کے، جو سب کے رکھوالی کرتے ہیں، یاد رکھیں مرتے وقت ہی سب چیزیں ہم سے چھین لیں گے، ایک چیز بھی نہیں چھوڑیں گے ہمارے پاس۔ ابھی ہماری قبر میں نہیں جائیں گے کہ پہلے سے لڑائی شروع ہو جائے گی، یہ فلانا، یہ بینک بیلنس وہ میرا، فلانی چیز میری، فلانا مکان میرا، جھگڑتے نظر آتے ہیں، خدا کی قسم ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی باپ کو دفنایا نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہے اس کی فکر کریں، اس کی فکر کریں، نیکیاں تلاش کریں، نیکیاں دیکھیں، نیکی کریں، نیکی کو باقی رکھیں، نیکی کی حفاظت کریں، کہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے، یہ دنیا خزانے۔ اور یاد رکھیں میں دعوے سے کہتا ہوں نیکیوں پر قائم رہے، کبھی بھوکے نہیں مریں گے، واللہ العظیم۔ اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس نے تقوی اختیار کر لیا اس کے لیے راستہ نکال دوں گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا، وَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو ایسی جگہ سے رزق دوں گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، من حیث لا يحتسب، گمان بھی نہیں ہوگا ایسی جگہ، اور ہم اسی کے لیے سر پیٹ رہے ہیں بس۔ تو میرے بھائی نمازیں نہ چھوڑیں، بھائی نمازیں نہ چھوڑیں، فرائض تو پورا کریں نا، فرائض تو پورا کریں، یہ نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، وعدہ کریں آج سے کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑنی ہے، اور پھر دیکھیں سکون کیسا ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔